أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں بھی انہی آیات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے انعام اور اپنے احسان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یاد کرو جب تم باہم آپس میں دست و گریباں تھے، لڑائی جھگڑے تھے، قتل و غارت تھی، لوٹ مار تھا، عزتیں ایک دوسرے کی وہ لوٹ لیتے تھے اور معمولی باتوں پر سال ہر سال تک تمہارے جھگڑے رہتے تھے. میں نے تمہارے دلوں سے تمہارے یہ کیفیتیں اور یہ نوعیتیں ختم کر کے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دی. بلکہ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اگر زمین کا سارا خزانہ بھی تم ان کی صلح اور ان کی محبتوں کے لیے خرچ کر دیتے تو تم پھر بھی ان کے درمیان صلح نہیں پیدا کر سکتے. یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ذوالجلال نے نفرتیں دور کر کے، بغض دور کر کے، حسد دور کر کے، جھگڑے دور کر کے ان کو باہم بھائی بھائی بنا دیا، ان کے دلوں میں محبت اور الفت پیدا کر دی. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں اور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں باہم مسلمان بن کے رہنا، باہم محبت اور مودت سے رہنا، جہاں ان کی تاکید کی ہے وہاں اس محبتوں میں جو رقمیں پیدا ہونے کے اسباب ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی خبردار کیا تاکہ تمہارے دلوں میں
باہمی آپس میں کوئی رنجشیں باقی نہ رہیں، تم بھائی بھائی اور یک جان دو قالب کی مثال بنے رہو۔ آپ سورت حجرات پڑھیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے تو یہی پیغام دیا ہے، یہی بات ارشاد فرمائی اللہ ذو الجلال والاکرام کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن بھائی بھائی ہیں، اور اگر کسی کے مابین کوئی اختلاف رونما ہو جائے تو ان کی صلح کرا دیا کرو، نفرتوں پر انہیں قائم نہ رہنے دو، تاکہ وہ نفرتیں آہستہ بڑھتے بڑھتے جنگ و جدال پر نہ پہنچ جائیں۔ اس لیے ان کی صلح کروایا کرو، ان کے درمیان مصالحت کر دیا کرو، اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تاکہ اللہ ذو الجلال تمہارے اوپر رحمت فرمائے۔ اور ساتھ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایمان والو کوئی کسی کا تمسخر نہ کرے، مذاق نہ اڑائے، ہنسی نہ اڑائے کسی کی۔ مذاق کرنے سے نفرتیں پیدا ہوتی، دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی۔ فرمایا کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، ساتھ فرمایا عسى یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہم، نہ کوئی مرد یہ حماقت کرے نہ عورت کے یہ حماقت کرے۔ تمہیں کیا پتہ ہے کہ جس کا مذاق اڑاتے ہو اس کی اللہ کے ہاں قدر و منزلت کیا ہے، اور جس بیوی کی، خاتون کی، عورت کی تم استہزاء اڑاتے ہو اس کی اللہ رب العزت کے ہاں قدر و منزلت کیا ہے، تمہیں اس بات کا تو کوئی پتہ ہی نہیں، تم خواہ مخواہ اس کا استہزاء، اس کا مذاق اڑاتے ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، نہ کسی کو عیب لگاؤ، عیب ناز کرو، اور نہ ہی برے لقبوں سے، ناموں سے انہیں یاد کرو۔ برے نام رکھو گے تو پھر بھی آپس میں لڑائی اور جھگڑا اور فساد پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ گمان برا نہ رکھا کرو۔ ظنوا بالمؤمن خیرا، مومن کے ساتھ بہتر گمان رکھو، اس کے بارے میں برا گمان نہ رکھو۔ فرمایا ان بعض الظن اثم، بعض ظن ایسے ہیں کہ جو گناہ کا سبب بنتے ہیں۔ خواہ کا تصور، دو بھائی کھڑے ہیں، یہ خیال کر رہے ہیں یہ میرے ہی بارے میں باتیں کر رہے ہوں، میرے خلاف ہی منصوبہ گھڑ رہے ہوں، ان دونوں کا اتفاق کسی خیال پر مبنی معلوم نہیں ہوتا۔ فرمایا اس قسم کے جنون اور اس قسم کے گمان سوائے اس گناہ کے نتیجے کے اور کچھ بھی نہیں۔ ولا تجسسوا، فرمایا نہ کسی کی ٹوہ لگاؤ۔ یہ کیا کرتا ہے؟ جاسوسی نہ کرو، اس کی کسی مومن کی جاسوسی نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، نہ کسی کی غیبت کرو، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، فرمایا کہ کسی بھائی، مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اسی طرح ہے جس طرح کوئی آدمی مسلمان بھائی کا گوشت کھاتا ہے، مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ میں نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، بلکہ بھائی بھائی بننے کے مابین جو رکھنے کے اسباب ہو سکتے ہیں ان سے بھی خبردار کی کہ ان بری خصلتوں سے بچو، ان بری عادات سے اجتناب کرو، تاکہ تم بھائی بھائی بنے رہو۔ اور یہی معاشرہ نبی علیہ السلام نے
مدینہ طیبہ میں قائم کیا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مابین، اور اس بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ ہیں۔ چند احادیث مبارکہ اندازہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، جب تک تم ایماندار نہ ہو تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ایمان، اگر ایمان نہیں ہے جو بھی کام کرتے رہو نیکی کے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں، وہ تمام نیکی کے کام ہوا منصورہ ہیں اور تمہارے لیے نجات کا باعث نہیں ہے۔ یہاں نیک نامی مل جائے گی، شہرت مل جائے گی، بڑا سخی تھا، ویلفیئر کے بڑے کام کرتا تھا، یہ نیک نامی مل جائے گی، لیکن اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملے گا، خالی ہاتھ رہے گا جس وقت اللہ کے ہاں پیش ہوگا۔ فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، جب تک ایمان نہ لاؤ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ پر ایمان لانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات بتلاتی ہے قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، وہ خواہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اس کی نیکی کا اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پہلی شرط ایمان ہے۔ اور دوسری بات فرمائی وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّىٰ تَحَابُّوا، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ تم کامل مومن بھی نہیں ہو سکتے جب تک تم باہم آپس میں محبت نہ کرو۔ آپس کی محبت، آپس کی مودت، آپس کی اخوت، اس کو قائم رکھو، نفرتیں ختم کرو، اناد ختم کرو، بغض ختم کرو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مودت سے پیش آؤ۔ فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّىٰ تَحَابُّوا، تمہارا ایمان بھی کامل نہیں ہے جس وقت کہ تم آپس میں باہم محبت نہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں پرکھنا چاہیے، یہ معیار ہے، یہ ترازو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ هو المیزان الاکبر وعلیہ تعرض الاشیاء کلها، یہ میزان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میزان ہے، ان کے اوپر اپنے عمل و کردار کو اور اپنے عقیدے کو تولو۔ جو اس عقیدے پہ پورا ہے، اس عمل پہ پورا ہے، وہ نجات پائے گا، کامیاب ہوگا، ورنہ ناکام ہوگا۔ حضرت امام شافعی مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں السنت بمنزلۃ سفینۃ نوح، کہ سفینہ نبی علیہ السلام کی سنت وہ اس طرح سمجھو جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں، جس طرح اس وقت وہی بچا تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے ہمراہ کشتی میں سوار ہوا تھا، اسی طرح جو سنت کی کشتی پر سوار ہوگا وہی بچے گا، ورنہ دوسرا کوئی نہیں بچے گا۔ یہی ایک راستہ ہے اور کوئی دوسرا راستہ ہے۔ کئی بار سنا چکا، حضرت شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں الطرق کلھا مسدودہ الا من اکتفی بأثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب راستے بند ہو چکے، جنت جانے کی راہیں تمام مسدود ہو چکی، ایک ہی راہ کھلی ہے، اور وہ راہ وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ بتلا کے گئے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ تو یہ راہ اللہ کے رسول نے بتلائی ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّىٰ تَحَابُّوا، ہمیں اپنا دل ٹٹولنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں باہم کتنی نفرتیں ہیں اور کتنی محبتیں ہیں۔ اگر محبت ہے تو پھر ہمارا ایمان درست ہے، اور اگر آپس میں محبتیں نہیں ہیں تو پھر ہمارا ایمان ناقص ہے، صحیح نہیں ہے۔ فرمایا الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جس پر تم عمل کرو
اور اس عمل کے نتیجے میں تمہارے اندر باہم محبتیں پیدا ہو جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا حضور بتلائیے، فرمائیے کیا ہے وہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا افشوا السلام علیکم، یہ عام کر دو، جو بھائی ملے السلام علیکم، جو بھائی ملے السلام علیکم۔ یہ مستقل عنوان ہے، کہاں کہاں نبی علیہ السلام نے السلام علیکم کا حکم دیا، بلکہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودی عالم تھے، نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے گھروں میں تشریف فرما ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں حضرت محمد رسول اللہ کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام تشریف فرماتے، خود ان کا اپنا بیان ہے کہ جب میری نگاہ نبی علیہ السلام کے رخ انور پر پڑی تو میں نے میرے دل نے شہادت دی کہ یہ آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھا تو میں نے سنا آپ فرما رہے تھے افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما رہے تھے کہ سلام کو عام کرو، جو بھائی مسلمان ہو، امیر ہو یا غریب۔ آج تو امیروں کو ہوتا ہے سلام، پیسے والوں کو سلام ہوتا ہے، جو افسر ہو ان کو سلام ہوتا ہے، غریب کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، نہ اس کو کوئی کھانا کھلاتا ہے، اور برا کی دعوتیں بھی ہوتی ہیں، غریب کو کوئی کھانا کھلانے کے لیے آبادہ تیار نہیں ہوتا۔ لیکن یہ امارت اور غرابت کا یہ تفرقہ اور یہ تفریق یہ ہم نے پیدا کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے علیہ اطلاق یہ بات ارشاد فرمائی، سب کو سلام کرو، افشوا السلام واطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، جن کے پاس کھانا نہیں ان کو کھانا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ذو الجلال نے فرمایا نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا، اس کی انتہائی بات اندازہ کیجیے، میدان کارزار میں جہاں بلب ہے اور کہتا ہے پانی، ماں پانی، پانی پیش کیا گیا، پانی دیا گیا، اسی اسلام میں کسی اور کی زبان سے یہ بات نکلی، کسی اور زخمی مسلمان کی کہ پانی، اس نے کہا دوسرے کو دے دو، اس کو دے دو، خود نہیں پیا۔ آپ جہاں بلب ہے، پانی کی تمنا اور تلاش ہے، لیکن جان کو قربان کر لیا، دوسرے بھائی کی جان بچانے کے لیے پانی اس کے پاس بھجوا دیا، اور یہ پھر اسی طرح آگے دو چار اور ساتھیوں تک یہی مسئلہ پہنچا۔ یہ تھی نبی علیہ السلام نے اور اللہ ذو الجلال نے ان کے دلوں میں آپس میں محبت اور اطعموا الطعام کی مثال۔ اللہ اکبر کبیرہ، واطعموا الطعام وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، رشتہ داری کو ملاؤ، رشتہ داریوں کو قائم رکھو۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا رشتہ دار کون ہے۔ نبی علیہ السلام نے نسب نامے کو محفوظ کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ تمہارا رشتہ دار کون ہے، تمہارا چچا کون ہے، تایا کون ہے، خالہ کون ہے، چچیرا بھائی کون ہے، خالہ دار بھائی کون ہے، یہ سارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ لیکن آج کل تو ہماری بالکل ہماری روش ہی بدل گئی، جو ملتا ہے آنٹی ہے، یہ کون ملتا ہے، یہ کون ہے، یہ انکل ہے، یہ آنٹی اور انکل نے بیڑا غرق کر دیا۔ کیا پہچان ہے آنٹی کی، جائز اور ناجائز تعلق ہے تب بھی آنٹی، اور اگر سودا خریدا ہے تو تب بھی آنٹی، گھر میں رشتے دار آئے ہیں تب بھی آنٹی، اور ہمارا نسب
خاندان ہے، یہ الفاظ ان لوگوں نے پیدا کیے ہیں جن کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے، جن کے نسب محفوظ نہیں ہے، جن کے خاندان محفوظ نہیں ہے، خاندانی نظام جن کا تباہ ہو چکا ہے، اور وہ اپنی استقائی پر اب خود ہاتھ ملتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تمہارا خاندان اللہ کا شکر کرو محفوظ ہے، باپ کی طرف سے نسل ہے، ماں کی طرف سے نسل ہے، اور اسی نسل کے بارے میں فرمایا واصل الارحام، صلہ رحمی کرو آپس میں۔ دیکھو باپ کے رشتے دار کون ہے، بھائی کے ماں کے رشتے دار کون، ماں کی بہن ہے تو فرمایا ماں نہیں ہے تو خالہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے تو وہی اگر ملے گا جو ماں کے ساتھ صلہ رحمی کا ملتا ہے۔ یہ ہے صلہ رحمی، یہ ہے رشتے داری کو ملانا۔ واصل الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہو اس وقت اللہ کو یاد کرو، اس وقت نماز پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم سنی تو نرم دل ہار بیٹھے، کہنے لگے یہ نبی کی تعلیم ہو سکتی ہے، کسی اور کی تعلیم نہیں ہو سکتی، مسلمان ہو تو یہ ہے نبی علیہ السلام کی تعلیم۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور کیجیے فرمایا دبا الیکم دال امم قبلکم، خبردار خبردار خبردار، تمہارے اندر پہلی امتوں کی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، جو پہلے لوگوں کی عادات تھی وہ تم اختیار کر لو گے، گمراہی کی، برے اعمال کی۔ فرمایا البغضاء وہ کیا ہے؟ البغضاء والحسد، یہ بیماریاں ہیں ایک دوسرے سے بغض رکھنا، نفرت کرنا، ایک دوسرے سے حسد کرنا، کسی سے حسد نہ کرو، کسی سے بغض نہ رکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا واہ الحالقہ، اور یہ ہلاک کر دینے والی ہے، برباد کر دینے والی ہے چیز۔ فرمایا لیسا حالقۃ الشعر، وہ حلقہ سے بلا، حلقہ سے کہتے ہیں منڈوانا، حلق، حلق ہے نا عمرے پر، یہ حلقہ اسی حلق سے ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ سر کے بال مڑانا مراد ہے، بلکہ ولکن حلقۃ الدین، جس طرح اس طرح بال سر کے سارے کاٹ دیتا ہے، اسی طرح یہ حسد اور یہ بغض دین کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، یہ دین کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں بیٹھے اور کہاں کھڑے اور کس معاشرے میں بس رہے ہیں۔ فرمایا اللہ اکبر والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ ہو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم پورے مومن بھی نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبتیں نہ کرو۔ الا انبئکم بما یثبتکم ذلک، کیا میں تمہیں بتلاؤں گا کہ یہ محبتیں تمہاری کس طرح قائم ہو سکتی ہیں؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں السلام کو عام کر، جو بھی ملے منہ بٹ کے ادھر نہ کرو، منہ مروڑ کے اس طرف نہ نکل جاؤ، بلکہ سلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو پہل کرے گا وہ زیادہ اللہ کے ہاں معروف ہوگا، اس میں رہائی نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے۔ اور پھر بدتمیز وہ بھی ہے، آیا ہے نا اپنے پاس، آیا ہے نا اپنے آپ، آیا ہے نا اپنے آپ، یہ پہلے دیتے ہیں۔ اس بدنصیب کو علم نہیں ہے کہ اس نے تو اپنا ایمان محفوظ کر لیا، اس نے تو اللہ سے اجر پا لیا، تم نے کیا پایا ہے؟ تم نے تو گھاٹا ہی گھاٹا پایا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ایک حدیث پاک اور سنیے، حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر سے آدمی ہیں، فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی، عہد کیا، وعدہ کیا آپ کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ، کس چیز کا؟ علی اقام الصلاۃ، کہ جناب نماز کا اہتمام کروں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا، نماز کو اسی طریقے سے ادا کروں گا جو طریقہ آپ نے بتا رکھا ہے۔ اقامت صلاۃ میں سب یہ چیزیں شامل ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، منمانی سے نماز نہ پڑھو، بلکہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں نے اسی کی بیعت کی، اسی کا عہد کیا، اور ساتھ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکات دوں گا، اور تیسری چیز وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ آج ہر کوئی اپنا خیر خواہ ہے، کسی مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہے، کسی کا خیر خواہ نہیں ہے۔ خیر خواہ ہے کہ اس کو دھوکہ نہ دے، خیر خواہ ہے اپنا پیسہ بنانے کے لیے اشیاء میں ملاوٹ نہ کرے، خیر خواہی ہے کہ چیز جو فروخت کرتا ہے وہ صحیح دے، وہ ناقص نہ دے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے سودے کے بارے میں بتلا دے کہ میرا سودا یہ ناقص ہے اور یہ غلط ہے۔ نبی علیہ السلام تجارت کے لیے تشریف لے گئے، ایک دفعہ بازار میں بھی گئے، حضرت سیدہ خدیجہ کا مال لے کے بارش میں پانی کو اپنے مال کو گیلا کر دیا، جو گیلا تھا نبی علیہ السلام نے جدا کر دیا، اس کو علیحدہ کر دیا۔ خریدنے والے آئے، مال کا بھاؤ پوچھا، اس کی اتنی قیمت ہے، اس کی اتنی قیمت ہے، چیز ایک ہے، فرق کیوں ہے؟ یہ گیلا ہے، یہ خشک ہے، یہ گیلا ہے، یہ خشک ہے۔ اتنی بات پر بھی نبی علیہ السلام نے دونوں اشیاء کو علیحدہ فروخت کیا۔ ہم تو خریدار کی آنکھوں میں مٹی ڈال کے ناقص چیز فروخت کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کما لیا، لیکن کیا کمایا؟ دوزخ کمایا، مال نہیں کمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابی فرماتے ہیں وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی، بھلائی، یہ طویل مضمون ہے اپنی جگہ پر، اور اس کے دائرہ کا عمل کہاں تک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث اور سنیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ مسلمان کے لیے اس طرح ہے جس طرح دیوار ہوتی ہے، جیسے اینٹ کے ساتھ اینٹ جڑی ہوئی ہوتی۔ صحابی بلکہ فرماتے ہیں یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ، جس طرح ایک اینٹ دوسرے اینٹ کے لیے سہارا ہے، آپ نے اپنی انگلیوں مبارکوں کو بھی اسی طرح ڈال کے بتلایا یہ سہارا ہے۔ مومن ایک دوسرے کا سہارا ہے، اس کی جڑیں نہیں کاٹتا، سمجھے بات، اس کی جڑیں نہیں کاٹتا، اس کے لیے سہارا بنتا ہے، اس کے لیے خیر خواہی کرتا ہے، یہ ہے مومن۔ اور فرمایا المومن اخو المومن، مومن مومن کا بھائی ہے۔ جس طرح دیوار ہوتی ہے اسی طرح ان کو چونا گچ دیوار کی طرح یکجان اور دو قالب ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی معاشرہ نبی علیہ السلام نے قائم کیا۔ صحابہ کرام کے حالات دیکھے، انہوں نے آپس کی محبتیں، آپس کی مودتیں، آپس کی رشتہ داریاں اور اپنے باہمی تعلقات کو کس طرح استعمال کیے۔
میں اس کی پچھلے خطبے میں بھی کچھ مثالیں عرض کر رہا تھا، اسی حوالے سے صرف ایک بات سنیے۔ پچھلے خطبے میں ذکر آیا تھا حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کے ساتھ پہلا نکاح حضرت جعفر طیار کا تھا۔ جنگ موقع میں شہید ہوئے تو ان سے نکاح حضرت ابوبکر صدیق نے کیا۔ ابو بکر صدیق فوت ہوئے تو ان سے نکاح حضرت علی نے کیا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ حضرت ابو بکر سے یعنی اسماء کے بکر سے حضرت ابو بکر کو اللہ نے ایک بیٹا دیا اور حضرت ابو بکر نے اس کا نام محمد رکھا۔ ابو بکر اس کی چھوٹی عمر تھی، 3-4 سال کی، کہ ابو بکر صدیق فوت ہو گئے اور اس کی ساری پرورش حضرت علی نے کی اور اسماء کو اپنے عقد میں لے لی۔ بتلائیے نفرتوں کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ جھگڑے کا، لڑائی کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ ورنہ جس سے دشمنی اور عداوت اور مخاصمت ہوتی ہے، اور آج تو بھائیوں کی اولاد اچھی نہیں لگتی، بھائیوں کی اولاد اچھی نہیں لگتی، وہ تو پھر جس کے مابین دشمنی کی داستانیں گھڑی جاتی ہیں ان کی اولاد۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے کھاتے میں تو ان کی مودت ہی آئی ہے، اللہ کا شکر ہے ہم ان کے درمیان بھی مودت ہی ثابت کرتے ہیں اور ان سب سے مودت ہی رکھتے ہیں۔ لیکن کچھ وہ بھی ہیں کہ جن کی دار روٹی ان کے باہم آپس میں عداوت ثابت کرنے سے ہی چلتی، ان کی دار روٹی چلتی ہے اس بات پر، جتنے جھوٹے قصے ہوتے ہیں سب اپنی طرف سے بنا کر کے نفرتیں ثابت کی جاتی ہے کہ وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے۔ اب دیکھیے یہ حضرت محمد بن ابی بکر حضرت علی کے پرورتا ہے۔ حضرت علی نے ایک علاقے کا مصر کا انہیں گورنر بنایا تھا، اور اس محمد کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا جس کا نام قاسم تھا، قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ یہ قاسم فقہائے مدینہ میں شمار ہوتے ہیں، مدینہ طیبہ کے جو فقہائے سبا ہے ان میں حضرت امام قاسم رحمۃ اللہ علیہ میں شمار ہوتے ہیں۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ایک بیٹے کا نام عبد الرحمان ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہی عبد الرحمان ہے جو بدر میں ابوبکر صدیق کے مقابلے میں آیا تھا، سمجھ گیا بات؟ اور حضرت ابوبکر صدیق سے بعد میں کہنے لگا کہ میں نے تو شفقت قدری کی وجہ سے آنکھیں پھیر لی، مگر ابو بکر نے کہا میری نگاہ میں آتے تو نہ بچتا، جو محمد کا دشمن ہے میرا کچھ نہیں لگتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر عبد الرحمان مسلمان ہوئے۔ عبد الرحمان کو اللہ نے ایک بیٹی دی جس کا نام انہوں نے اسماء رکھا، اسماء بنت عبد الرحمان بن ابی بکر۔ اور یہ قاسم گویا حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے اور اسماء گویا حضرت ابوبکر صدیق کی نواسی۔ اس نے اتفاق ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے، دونوں کا آپس میں کیا ہوتا ہے؟ نکاح ہوتا ہے، اور اس نکاح کے نتیجے میں اللہ ذو الجلال ان کو ایک بیٹی عطا فرماتے ہیں جس کا نام ام فروا ہے، اور یہ ام فروا اس کا نکاح ہوتا ہے حضرت محمد باقر سے، 5ویں امام سے، حضرت محمد باقر سے ام فروا کا نکاح ہوتا ہے۔ کون ہے ام فروا؟ ابو بکر کی نواسی اور ابو بکر کے پوتے، ان کی بیٹی۔ بات سمجھے؟ دشمنی کہاں ہے؟ مخاصمتیں، لڑائیاں، جھگڑے کہاں ہے؟ جو ہم نے ڈال رکھے اللہ ہمیں سمجھ لے، ان کا نکاح ہوتا ہے
حضرت محمد باقر سے، اور اتفاق دیکھیے کہ حضرت محمد باقر کے اور اس ام فروا کے بطن سے حضرت جعفر صادق پیدا ہوتے ہیں، حضرت جعفر چھٹے امام پیدا ہوتے ہیں۔ سوال ایک یہ ہے کہ اصول کافی میں یہ قاعدہ لکھا ہے کہ ان الائمۃ لم یفعلوا شیئا الا بعہد من اللہ وامر منہ، کہ امام وہی کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے، امام وہی عمل اختیار کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ اس ام فروا سے نکاح کا جو حضرت محمد باقر کا ہوا تو اس اصول کے مطابق حکم کس کا تھا؟ کس کا حکم تھا؟ اللہ وحدہ لا شریک کا۔ یا اپنا اصول بدل لو یا اپنا موقف ختم کر دو، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ کا حکم ہے تو پھر مانیے، بلکہ حضرت جعفر صادق سے پوچھا گیا، رحمت اللہ علیہ سے، ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کی رائے کیا ہے ابو بکر و عمر کے بارے میں؟ دلوں کے چور جن کے دلوں میں ہوتے ہیں وہ پوچھنے پر کہیں نہ کہیں رکھنا تلاش کرنے کے لیے وہ باتیں پوچھتے ہیں اور نکالتے ہیں۔ پوچھا کیا رائے ہے، کیا خیال ہے، کیا جواب دیا؟ امام احمد نے فضائل میں اور امام بہقی نے کتاب الاعتقاد میں صحیح سند سے ذکر دی ہے کہ انہوں نے فرمایا ولدنی ابو بکر مرتین، میں ابو بکر کی مخالفت کر سکتا ہوں، مجھے تو ابو بکر سے دوہرا رشتہ ہے، میرا تو ابو بکر سے ڈبل رشتہ ہے، پوتی بھی ان کی، پوتا بھی ان کا، نواسی بھی ان کی بیٹی، پھر میری ماں، تو میں ابو بکر کو گالیاں دوں یا برا کہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے کیفیت۔ اور اس کے بعد حضرت علی زین العابدین علی ابن حسین رحمت اللہ علیہ ورفع اللہ درجاتہ، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت جا رجل الى علی ابن حسین فقال ما كان منزلۃ ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جناب فرمائیے ابو بکر و عمر کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے ساتھ کیا مناسبت ہے، کیا تعلق ہے؟ انہوں نے بڑا حکمت بھرا جواب دیا، فرمانے لگے منزلتہم الساعہ، جو اس وقت ابو بکر و عمر کا مقام ہے وہی نبی علیہ السلام کی زندگی میں ابو بکر و عمر کا مقام ہے۔ ابو بکر و عمر کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام کے جوار میں، نبی علیہ السلام کے پہلو میں۔ پہلے حضرت ابو بکر آرام فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جس طرح ان کو قرب ہے پہلے ابو بکر پھر عمر، جس طرح اب ہے زندگی میں بھی پہلے ابو بکر اور پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بتلائیے ہے کوئی جھگڑے کی بات؟ جن سے نزاع ہو، مخاصمت ہو، وہ ایسی ہی باتیں اپنے دشمنوں کے بارے میں کرتے ہیں؟ نہیں، حقیقت یہی ہے کہ یہ خواصیں اور یہ نفرتیں یہ دشمنوں نے اڑائی ہیں، جو ان کے بھی دشمن ہیں، امت کے نہیں، جو ان کے بھی دشمن ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دونوں بھائی بھائی بنایا، انما المؤمنون اخوہ فرمایا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ فرمایا۔ ہم ماننے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں کہ نہیں ان کے درمیان نفرتیں، بلکہ بعض وہ بھی ہیں اللہ رحمت فرمائے، معاف فرمائے، جو کہتے ہیں کہ وہ اوپر سے سب اوپر سے ایمان لائے تھے، دل سے ایمان لائے ہی نہیں، پہلے روز سے ان کے دلوں میں نفاق تھا۔
معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، اللہ ذو الجلال اس برے عقیدے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ہماری سب سے مودت اور اخوت اسی طرح دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قائم رہے۔ بھائیوں سچی بات ہے، ہمارے پلے تو اور کچھ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت انس سے فرمایا تھا انت ما من احبا، قیامت کے دن کس سے تو محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ حضرت انس کہتے ہیں اس روز سے جب سے میں نے سنا میرا دل بھاگ بھاڑ ہے کہ میرے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے یا پھر ابو بکر و عمر کی محبت ہے۔ اللہ ان کے ساتھ ہی ہمارا حشر کرے۔ ہم بھی وہی بات کہتے ہیں جو حضرت انس فرماتے ہیں اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔